نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب۔ پارہ 26 سورہ قاف رکو 1 آیت نمبر 1۔ سورہ قاف مکی صورت ہے، قبل از ہجرت نازل ہے، 3 رکوع اور 45 آیات پر مشتمل ہے۔ حالت جموعی میں 50ویں نمبر پہ ہے اور حالت نزولی میں 34ویں نمبر پہ ہے۔ نزلت بعد سورة المرسلات وقبل سورة البلد۔ امام الاولیاء رحمہ اللہ تعالی احمد علی لاہوری رحمہ اللہ الباری موضوع صورت بیان فرماتے ہیں کہ اثبات مجازات۔ سورہ قاف میں بیشتر مضامین یوم آخرت اور قیامت کی احوال، بعث بعد الموت، حساب کتاب میزان، اس کے قیامت کے متعلق ہے۔ مناسبت بھی واضح ہے کہ سورہ حجرات کے آخر میں بھی یہی مضامین تھی، توحید، رسالت، بعث بعد الموت۔ سورہ قاف کی ایک خاص اہمیت اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ ام ہشام بنت حارثہ بن نعمان فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب ہی میرا مکان تھا۔ 2 سال تک ہمارا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تندور ہے، پشتو میں جس کو تنور اور عربی میں بھی تنور کہتے ہیں، جس پر روٹی پکائی جاتی ہے، وہ ایک ہی تھا۔ مجھے سورہ قاف پوری طرح اسی لیے حفظ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کو منبر پر خطبہ میں یہی سورہ قاف کی تلاوت فرماتے تھے۔ رواہ مسلم، قذافی تفسیر قرطبی۔ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ابو واقد لیثی سے دریافت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نماز میں کون سی صورتیں پڑھا کرتے تھے؟ تو ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قاف والقرآن المجید پڑھتے تھے اور اقتربت الساعۃ وہ بھی پڑھتے تھے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں بکثرت سورہ قاف تلاوت فرماتے تھے۔ اگرچہ صورت بڑی ہے مگر اس کے باوجود نماز میں وہ ثقل نہیں ہوتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی ظاہر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کا ایک خاص اثر تھا کہ بڑی بڑی صورتیں بھی وہ نماز پڑھنے والوں پر ہلکی رہتی تھی اور بھاری نہیں پڑتی تھی۔ قاف حروف مقطعات میں سے ہے اور حروف مقطعات متشابہات میں سے ہے۔ وَلَا يَعْلَمُ مَعْنَاهُ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے بغیر جمہور اہل علم کے نزدیک اس کا معنی کوئی نہیں جانتا۔ اللہ اور رسول کے درمیان راز ہے، لہذا جمہور اہل علم حروف مقطعات کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اللہ اعلم بمرادہ۔ بعض اہل علم قاف کی تعویل کرتے ہیں کہ القابض حق المظلوم من الظالم، اللہ تعالی ظالم سے مظلوم کا حق لیتا ہے، بدلہ دیتا ہے، سزا دیتا ہے۔ اور بعض اہل علم قسم باسم القادر فرماتے ہیں، جبکہ بعض اہل علم تعویل کرتے ہیں کہ القائم علی کل نفس وعلی کل حال قاف
اللہ اعلم بمرادہ والقرآن المجید، اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھایا قرآن کریم پر، قرآن کریم کی شرافت اور فضیلت کی طرف اشارہ ہے، جس میں عذاب قیامت سے ڈرانے کا بھرپور ذکر ہے کفار، فجار، منافقین، مشرکین، کافرین کے لیے، اور منکرین بعث بعد الموت کو، مشرکین کو اس بات سے تعجب ہوا کہ انہیں کے جنس میں سے، عالم بشریت میں سے، انسانوں میں سے ایک ڈرانے والا پیغمبر آیا ہے جو قیامت کے ہولناک عذاب سے ڈراتے ہیں، بلکہ یہ منکرین، کافرین مزید تعجب کرتے ہیں کہ اذا متنا وکننا ترابا وعظاما، کہ ہم دوبارہ زندہ ہوں گے۔ تو منکرین بعث بعد الموت کو، مشرکین کو ڈبل تعجب ہے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کی، اور نمبر 2 بعث بعد الموت پر تعجب کرتے ہیں کہ ہم دوبارہ زندہ ہوں گے۔ جب ہم مر گئے، وَكُنَّا تُرَابًا، ہم مٹی ہو گئے، تو دوبارہ پھر کیسے زندہ ہوں گے؟ اور دوبارہ زندہ ہونے کو یہ منکرین، مشرکین بعید از امکان سمجھتے ہیں، اور یہ ناممکن اور محال سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بعث بعد الموت کے حوالے سے محال کے قول کو، ناممکن اور بعید از امکان کے قول کو رد فرمایا کہ بعث بعد الموت جن کو تم ناممکن اور محال سمجھتے ہو، اس کے 2 وجہ ہو سکتی ہے۔ یا تو یہ ہے کہ جن چیزوں کے زندہ ہونے کو کہا گیا ہے ان میں زندہ ہونے کی صلاحیت، استعداد اور کوالٹی بالکل موجود نہ ہو، تو یہ تو مشاہدے کی بنیاد پر غلط بات ہے، کیونکہ اس وقت تک تو تم سامنے موجود ہو۔ اگر زندگی کی صلاحیت نہ ہوتی تو اس وقت تم پھر کیسے زندہ ہو؟ دوسری بات یہ ہے، دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ فاعل یعنی اللہ کو دوبارہ زندہ کرنے کی قدرت نہیں ہے، اسی لیے نہیں ہے کہ اجزاء مٹی کے ہمارے جو جسم کے اعضاء ہے، اندام ہے، میت کے اجزاء ہے، وہ مٹی ہو جائے، اجزاء منتشرہ ہو گئے، تو اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کہاں بکھرے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ بدبخت، تمہیں اللہ کی شان، اللہ کی علم، اللہ کی قدرت کا پتہ نہیں ہے۔ تمہیں جن اجزاء سے بنایا گیا ہے تم ان اجزاء کو جانتے ہو، اللہ جانتا ہے۔ تم نے کہا مرنا ہے، تم جانتے ہو؟ کوئی نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے۔ تم نے کہا مٹی ہونا ہے، کوئی نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے۔ اور یہ جاننا، اللہ کا یہ علم اور قدرت، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا علم جو ہے، قدرت جو ہے، یہ قدیم ہے، ازلی ہے، ابدی ہے۔ یہاں تک کہ تمام احوال جو ہے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں محفوظ فرمائی ہے، جس میں اجزاء منتشرہ کا، مکان کا، وضع کا، مقدار کا، وصف کا، معیار کا، چال چلن کا، مستودع اور مستقر کا، کھانے پینے کا، ہر چیز کا ایک مقدار اور معیار، کیفیت اور صورتحال، سب کچھ محفوظ ہے، سب کچھ اللہ کے سامنے ہے۔ اس کے باوجود یہ مشرکین، منکرین تعجب کرتے ہیں، رسالت کو جھٹلاتے ہیں، آخرت کو جھٹلاتے ہیں، اور یہ بدبخت لوگ متزلزل حالات میں لگے رہتے ہیں، ایک موقف نہیں دے سکتے۔ یہ عقل کے اندھے اپنے آپ کو جو عقل کل سمجھتے ہیں،
یہ زمینی حقائق، نفس الامری حقائق کے خلاف جو ایک بات کرتے ہیں، اذا متنا وکننا تراب واذا منا انا لموت، تو اللہ کا پاک قدرت پر غور نہیں کرتے۔ انتم اشد خلقا ام السماء بناء، تم پیدائش میں سخت ہو یا آسمان؟ بنا، ہاں اللہ نے آسمان پیدا کیا، تم کیا چیز ہو؟ تم کچھ بھی نہیں ہو۔ اللہ کی قدرتوں پر غور کرو۔ باس بعد الموت حق ہے، سچ ہے، ہم نے مرنا ہے، دوبارہ زندہ ہونا ہے، حساب کتاب ہوگا۔ ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ فرمایا قاف اللہ اعلم بمرادہ والقرآن المجید، قسم ہے قرآن کریم کی جو بڑی شان والا ہے، مجید کا معنی ہے بڑی شان والا۔ بل عجبوا، بلکہ وہ یہ تعجب کرتے ہیں، ان جاءہم منذر، کہ آیا ان کے پاس ایک ڈرانے والا، منہم ان میں سے، عالم بشریت انسانیت میں سے ہے۔ فقال الکافرون، تو کفار نے کہا، ھذا شیء عجیب، یہ تو ایک بات ہے عجیب سی۔ اذا متنا وکننا، اذا متنا، کیا جب ہم مر جائیں گے، وکننا ترابا، اور ہو جائے مٹی، ذالک رجع بعید، تو یہ دوبارہ جو ہے زندہ ہونا، لوٹنا، یہ عقل سے دور ہے۔ رجع رجوع اور بعید دور۔ قد علمنا، بے شک ہمیں معلوم ہے، ما تنقصو کہ کمی کرتی ہے، الارض زمین، منہم ان میں سے، وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس ایک کتاب محفوظ رکھنے والی کتاب تو اللہ کے پاس ہے، لوح محفوظ۔ بل کذبوا بالحق، بلکہ انہوں نے جھٹلایا حق کو، لما جاءہم، جب وہ آیا ان کے پاس، فہم فی امر مریج، پس وہ ایک بات میں پڑے ہوئے ہے، مریج الجھی ہوئی بات میں، متزلزل، غیر مستقل۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم وفقنا لما تحب وترضى صلى الله تعالى على خير خلق محمد واله واصحابه اجمعين